آیت نمبر 73 73 پارہ نمبر 24 سورہ مؤمن۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، صدق اللہ العظیم۔ کفار و مشرکین کو جب گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور جب پانی مانگیں گے تو ابلتا ہوا سخت قسم کا گرم پانی پلایا جائے گا اور پھر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ پھر فرشتے زجر و توبیخ کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود، کہاں ہیں تمہارے سفارشی، کہاں ہیں وہ کہ جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ان کو شریک کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آج ان کو بلاؤ تاکہ وہ تمہاری مدد کریں۔ تو وہ پہلے کہیں گے جی وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اچھا، پھر کچھ دیر کے بعد ذرا وہ سنبھلیں گے اور پھر اپنے ذہن میں یہ سوچیں گے کہ چلو شاید آج جھوٹ بولیں تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو پھر وہ کہیں گے جی ہم نے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم نے کسی کو بھی نہیں پکارا، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور ہم رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنے والے تھے، ہم نے کسی کو شریک کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کا جو انکار ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی جان نہیں چھوٹ سکے گی۔ وجہ یہ کہ اگر زبان سے انکار کریں گے تو ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے، کھال جو ہے یہ پورا جسم گواہی دے گا، وہ اپنے آپ کو بالکل بھی جو ہے نا وہ وہاں جھوٹ بول کے نہیں بچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کفار کو جو ہے نا وہ گمراہ کر دیں گے، اور اپنی گمراہی میں وہ حیران اور سرگرداں ہوں گے یہاں تک کہ وہ جھوٹ پہ اتر آئیں گے، لیکن وہ غلط بیانی بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور اس کا کچھ ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب ان سے کہیں گے نا کہ تم پکارو جن کو تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو وہ کہیں گے یار آج ہم کس کو پکاریں؟ ہم پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جن کو ہم دنیا میں پکارتے تھے وہ کوئی معتبر نہیں تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان دے سکتے تھے۔ اس وقت تو ہم پہ وہ بات منکشف نہیں تھی، اس وقت ہم ان کو پکارتے تھے۔ آج تو ہمارے سامنے بات بالکل کھل گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، تو آج ہم کس کو پکاریں؟ ہمارے پاس تو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آج اگر ہمیں معاف کر دیں گے تو وہی ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج کافروں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ فرمایا نا ثم پھر قیلا کہا جائے گا لہم ان کے لیے این ما کہاں ہیں وہ کنتم تشرکون جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ قالو وہ کہیں گے ضلوا گم ہو گئے ہیں وہ عنا ہم سے، بل یہ پہلے کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ بلکہ لم نکن نہ تھے ہم ندعو پکارنے والے، من قبل اس سے پہلے شیئا کسی کو بھی، کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ کسی اور کو نہیں پکارا ہی نہیں، ہم تو اللہ ہی کو پکارنے والے تھے۔ یا یہ کہ ہم نے دنیا میں ایسی معتبر چیز کو کہ جو ہمیں یہاں فائدہ دے وہاں پکارا ہی نہیں ہے، یہاں ہم ان کو کس طرح بلائیں، وہ تو یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرے گا، بھٹکا دے گا کافروں کو۔ ذالکم اور پھر جب ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا بھئی اب تمہارے لیے جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بس یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ جہنم اس وجہ سے ہے کہ ایک تو تم نے ناحق اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم ناحق شرک کر کے اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور جو شرک سے روکنے والے تھے ان کے ساتھ مذاق و استہزاء کرتے تھے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے۔
تو آج جو ہے نا پھر یہ اس کا ٹھکانہ اس کا بدلہ ہے۔ اور جو متکبرین ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جب ان کو بھیجا اور دنیا میں آ کر وہ غرور کرنے لگے کہ حق والوں کو کم سمجھنے لگے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے لگے، تو فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب، ہر آدمی چاہتا ہے میرا کپڑا اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا رہن سہن، میری شکل صورت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ تکبر نہیں ہے، تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور جو عام دوسرے لوگ ہیں ان کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھنا۔ فرمایا تکبر یہ ہے۔ تو چونکہ کفار جو ہے نا وہ مسلمانوں کو گھٹیا بھی سمجھتے تھے، حق کا انکار بھی کرتے تھے، تو سب سے بڑے متکبرین تو وہ ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ ان متکبرین کے لیے جہنم میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا نا ذالکم، یہ تمہارا بدلہ، بما اس وجہ سے ہے، یہ باب سبب بدل کے لیے ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ کنتم تفرحون، کہ تم خوش ہوتے تھے فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناجائز، یعنی اپنا شرک اور اپنے کفر کو پھیلا رہے تھے اور اس پہ منہمک تھے اور اس پہ بڑے خوش تھے۔ وہ بما، اور یہ اس کا بدلہ ہے، کنتم، جو تم تمرحون، اتراتے تھے۔ مرح اس کا معنی تکبر کرنا، غرور کرنا، جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پہ جو ہے نا وہ اکڑ کے نہ چلو، آپ جو ہے نا وہ اس کو پھاڑ بھی نہیں سکتے اور گردن کو اونچی کر کے پہاڑوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں تمرحون، مرح اس کا معنی کیا جی؟ غرور کرنا، تکبر کرنا، اترانا، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم اتراتے تھے۔ اور پھر وہاں ان سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلو، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، یہ جہنم کے ساتوں دروازے تمہارے لیے کھلیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو اس میں، فبئس، بہت برا ہے، مثوی المتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ۔ فاصبر، جی فاصبر، اب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ مشرکین کی ایذاؤں اور تکلیفوں پہ صبر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ کریم آپ کو غلبہ عطا کریں گے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو وقت مقرر ہے اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور غلبہ عطا کریں گے۔ اور پھر آگے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اس میں اس غلبہ کی اور اس کامیابی کی 3 صورتیں بیان کی، کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ کچھ عذاب تو آپ زندگی میں دیکھ لیں گے جو ان کو آئے گا، یعنی کفار کو جو عذاب دیا جائے گا تو اس کا کچھ حصہ تو آپ اپنی مبارک زندگی میں دیکھ لیں گے، اپنی موجودگی میں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ بدر کے مقام پر وہ جو بڑے بڑے مخالفین سے سرغنے وہ قتل ہوئے، اور اس کے بعد پھر احزاب میں بھی وہ انتہائی ناکام ہو کے جو بچے تھے وہ واپس گئے، اور فتح مکہ کے موقع پر تو ان کی ساری سرداریاں ختم ہو گئی، پھر تو وہ جان بچانے کے لیے بھاگے پھرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا فرمایا او نتوفینک، یا یہ ہے کہ ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں، یعنی آپ دنیا سے تشریف لے جائیں اور آپ کے بعد ان پہ دنیا میں عذاب آ جائے۔ یہ بھی ہوگا جس طرح کے یعنی بہت سارے کفار ایسے تھے کہ خلفائے راشدین کے دور میں ان کا خاتمہ ہوا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر دنیا میں ان کو کسی کو کافروں کو عذاب نہ بھی ملا تو آخرت میں تو سب کے لیے ہے ہی ہے، ان سب نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے اور وہاں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا نا فاصبر، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے وہ برحق ہے۔ فَإِمَّا، پس یا نُرِيَنَّكَ، ہم ضرور دکھا دیں گے آپ کو، بعض الذی، بعض وہ عذاب، نعیدہم، جو ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ آپ کی موجودگی میں آ جائے گا۔ خاص طور پہ ان پہ قحط سالی آئی تھی بڑی سخت، اور پھر مدینے سفارش کے لیے گئے تھے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ کم از کم مکہ والے آپ کے رشتہ دار ہیں۔ ابو سفیان گئے تھے مکہ والوں کی طرف سے، اور آپ رشتہ داری کا خیال کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اب تو اتنے مجبور آ گئے کہ جانوروں کی کھالیں بھی کھا لیں۔ اور او یا نتوفینک، ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی آپ کو دنیا سے لے جائیں اور پھر ان پہ عذاب آ جائے۔ اور اسی طرح فرمایا فَإِلَيْنَا، پس اگر آپ دنیا سے تشریف لے بھی جائیں اور پھر بھی ان پہ عذاب نہ آئے تو فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ،
ان سب کو ہماری طرف ہی لٹایا جائے گا، یعنی قیامت میں وہ ہمارے دربار میں ہی آئیں گے اور پھر پورا حساب چکائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اور یہی دعوت توحید دے کر بھیجا، اسی دین کے ساتھ بھیجا، سب کی مشترکہ دعوت یہی تھی لا الہ الا اللہ۔ اور فرمایا کہ کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ پہ کر دیا، جس طرح 27 انبیاء اور رسول ہیں جن کا نام قرآن و مجید میں صراحتاً مذکور ہے، اور پھر بہت سارے رسولوں کے جو ان کے اولادوں میں سے عائزہ اقارب میں سے ان کا اجمالی تذکرہ بھی کیا، اور کچھ قوموں کے واقعات بڑے تفصیلی بیان کر دیے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم جو ہے نا وہ ابراہیم، قوم موسیٰ، ان کے جو ہے نا وہ حالات بڑے تفصیلی بیان کر دیے، یہ بتانے کے لیے کہ ان لوگوں نے جو ہے جن لوگوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی وہ ناکام ہوئے، جنہوں نے بات مانی وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ہی جو ہے بالآخر کامیاب کیا ہے، نافرمان اور نہ ماننے والے ہمیشہ ہی ناکام ہوئے ہیں۔ اور پھر مشرکین کا یہ دعویٰ تھا اور مطالبہ تھا بار بار کہ وہ کہتے تھے جی ایک کوئی حصی یعنی ہمارے سامنے کوئی معجزہ لے کر آئیں، ورنہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر معجزہ تھی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی تھی، قرآن معجزہ ہے، معراج والا معجزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی بھی کہتے تھے جی مکہ میں جو ہے نا وہ کوئی باغ ہونا چاہیے یا کوئی ایک چشمہ ہونا چاہیے یا یہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں معجزے جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھے بلکہ معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی بھی رسول جو ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ بھائی میں تو اللہ کا رسول ہوں، باقی معجزات دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب چاہیں گے دکھا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر مشرکین مکہ کے مطالبے کے مطابق معجزہ نہ دکھانے کی وجوہات میں سے بڑی وجہ بیان کر دی، وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلی قوموں نے مطالبہ کیا اور وہ معجزہ آ گیا لیکن نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، جس طرح قوم سمود ہے کہ اونٹنی کا مطالبہ کیا، وہ آ گئی سامنے اور سب نے دیکھی، دودھ پیا، لیکن اونٹنی کی بالآخر انہوں نے توہین بھی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو اسی طرح فرمایا معنی یہ ہے کہ یہ مکہ والے اور جو امت محمدیہ ہے ان کو اجتماعی عذاب کے ساتھ ختم نہیں کرنا، اگر معجزہ آ جائے گا اور پھر انکار کر لیں گے تو پھر تو یہ ختم ہونا ہے۔ انفرادی طور پہ جس شخص نے معجزہ کا انکار کیا ہے شدید قسم کا، وہ نہیں بچا۔ دیکھو نا ابو جہل نے کہا تھا نا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ خود بول پڑے تھے، کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بدر میں جو ہے جہنم پہنچایا اس کو۔ اور اسی طرح آگے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی اس آیت مبارکہ کے کہ عذاب کا وقت مقرر ہے ہر قوم کا۔ ہاں، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ پہلی قوموں پہ بھی آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نافرمانوں کے درمیان واضح فیصلہ کر دیا کہ رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا اور نافرمانوں کو جو وہ ہلاک کیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آپ کے اور اسی طرح جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے متبعین کو بھی بچائیں گے اور مخالفین کو ایسی واضح سزا دیں گے کہ بالکل ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے جو ہے نا وہ نقصان میں ہیں۔ فرمایا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا ہے رسولاً رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، منہم ان میں سے من کچھ وہ ہیں قصصنا علیکا جن کا تذکرہ ہم نے کر دیا آپ پر، جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کر دیے، ومنہم اور ان میں سے من وہ ہیں وہ بھی ہیں لم نقصص علیکا ہم نے نہیں تذکرہ کیا ان کا آپ پر، یا ہم نے نہیں واقعات اور قصے بیان کیے ان کے آپ پر، یعنی آپ کے سامنے وہ تفصیل نہیں بیان کی۔ وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی بھی رسول کے لیے مناسب کہ ان یاتیا کہ وہ لے آئے بآیۃ کوئی نشانی یعنی معجزہ، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ فاذا جاء امر اللہ، بس جب آ گیا اللہ کا حکم، قضی بالحق کے تو حق کے ساتھ فیصلہ ہو گیا ان کے درمیان، وخاسرا اور بہت ہی نقصان اٹھایا ہنالک اس وقت مبتلون باطل لوگوں نے، کہ جب عذاب آیا تو باطل جو ہے نا وہ سب ختم ہو گئے۔ اسی طرح اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید و وحدانیت اور قدرت کاملہ پر
ایک دلیل بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پالتو جانور پیدا کیے، کہ پالتو جانور ایسے ہیں کہ جن کو تم گھروں میں پالتے ہو، تمہارے ساتھ مانوس ہیں، لترکبوا منہا، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، ومنہا تاکلون، کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو ذبح کر کے، جس طرح کہ یہ یعنی بیل، گائے اور اونٹ، اسی طرح بھیڑ، بکری، دمبا وغیرہ، یہ ساری چیزیں کھانے والے جانور ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور فرمایا ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی بڑے فائدے ہیں، ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہو، دودھ سے جو وہ گھی بناتے ہو، مکھن بناتے ہو، دیگر دودھ سے 20 چیز بناتے ہو، پھر ان کی جو کھال ہے اس سے استعمال کی مختلف چیزیں انسان بناتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کی اون ہے اس سے بھی مختلف چیزیں بناتا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيَّ حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور اسی طرح فرمایا کچھ جانور ایسے بھی ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں خواہشات ہیں، حاجات ہیں، وہ ان پہ تم پوری کرتے ہو، کہ مثلا سفر میں بھی تم استعمال کرتے ہو، اسی طرح دیگر جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں جانوروں کی طرف تمہاری بہت ساری حاجات ہوتی ہیں، جن میں سے انسان جو ہے نا وہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی اپنے تجارت وغیرہ کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے، تو وہ سب بہت ساری چیزیں، بہت ساری ضروریات اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور فرمایا وَعَلَيْهَا، ان جانوروں پر بھی، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے خشکی میں بھی تمہارے لیے سواریاں بنائی ہیں، اور سمندر کے اندر جو کشتیاں اور بحری جہاز تمہارے لیے جو ہے نا وہ سواریاں بنائے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا نا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، جس نے بنایا تمہارے لیے چارپایوں کو، یعنی پالتو جانوروں کو، انعام نام ان کی جمع ہے، اس کا معنی پالنے، وہ جانور جو پالتو ہیں، لترکبوا منہا، تاکہ تم سوار ہو جاؤ ان میں سے کچھ پر، ومنہا، اور انہی میں سے تاکلون، تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع اور بھی فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو، عَلَيَّ، ان پر، حاجتاً، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، کہ تمہارے دلوں میں بہت ساری حاجات ہیں، کسی جگہ پہ تم دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہو، وہ لے جاتے، وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم سوار ہوتے ہو، یعنی سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ رب ذوالجلال کی وہ ذات ہے کہ جو تمہیں مختلف چیزوں میں اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں دکھاتے ہیں، اور ڈھیروں نشانیاں، یہاں تک کہ جو انسان کا اپنی جسم ہے، اپنی ذات ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، کہ اس کے اندر جو مربوط نظام ہے، خاص طور پہ جو آج کل سائنس نے بالکل سامنے ظاہر کیا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی نشانیاں انسان کے اپنے جسم میں، پھر ماحول میں، ارد گرد میں، اللہ فرماتے ہیں اتنی نشانیاں رب ذوالجلال نے تمہیں دکھا دی، کس کس کا انکار کرو گے؟ کس کس کا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں دے دی ہیں تم گن بھی نہیں سکتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا نا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ دکھلاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ، پس اللہ کی کس نشانی کا تنکرون، اللہ کی کن کن نشانیوں کا تنکرون، تم انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، اچھا یہ مکہ والوں کے لیے یا نافرمان جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے ایک دنیاوی ڈراوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ یہ دیکھتے کہ جو ان سے پہلے نافرمان گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے، کہ مثلا یہ جب تجارت کے لیے مکہ والے جاتے تھے ملک شام کی طرف، آگے وہ ڈیڈ سی، اس کے ساتھ جو عامورہ کی بستیاں وہاں سے گزرتے تھے جہاں پر قوم لوط پہ عذاب آیا، پھر ہجر کے علاقے میں قوم ثمود پہ، اور پھر جب یمن کی طرف جاتے تھے تو آگے قوم عاد، قوم سبا وغیرہ کے کھنڈرات، تو فرمایا کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ جو پہلی قومیں تھیں وہ ان سے طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھی، اور اسی طرح زمین کو آباد کرنے کے اعتبار سے بھی زیادہ تھی۔ آباد کرنا دو طرح کے، ایک تو اس میں کھیتی باڑی کرنا، اور دوسرا آثار زمین میں اثرات چھوڑنا، یعنی بڑے بڑے نشانات اور بلڈنگیں بنانا، ان کے اعتبار سے بھی وہ بڑے ہی آگے تھے۔ آج ہم یہ اس ترقی یافتہ دور میں یہ سمجھتے ہیں نا جی کہ پتہ نہیں اس دور میں جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں یا اتنی بڑی تعمیر کے معاملات تھے یا نہیں تھے،
تو آج یہ احرام مصر اور اسی طرح قوم سمود کے کھنڈرات، ہاں ان کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ اس چیز میں ہم سے بھی آگے تھے۔ وجہ یہ تھی نا جی ان کے بڑے بڑے قد تھے، اور جو کام آج ہم مشینوں کے ذریعے کرتے ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے، اور اس وقت ان کے اعتبار سے بھی مشینری بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب دیکھیں نا کہ یہ اپنا یہ 300-400 سال پہلے اپنے اس علاقے کو دیکھ لیں کہ یہ جس طرح لاہور کے ارد گرد کی کتنی بڑی دیوار ہے، اس میں کتنے بڑے بڑے دروازے، پھر شاہی قلعہ کو دیکھ لیں، بادشاہی مسجد کو دیکھ لیں، پشاور میں جاؤ قلعہ بالا حصار، تو وہاں اس وقت بھی دیکھ لیں کہ فن تعمیر کتنا جو ہے وہ عروج پر تھا۔ تو خیر بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ جی وہ تو ان سے بہت آگے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئی۔ اسی طرح جب ان پہ بھی عذاب آئے گا تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہاں اور ان کے پاس بھی جب ان کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، لیکن انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، بلکہ جو ان کا اپنا ہنر تھا یا جو انہوں نے اپنا ایک علم بنایا ہوا تھا، جاہلی علم، جو انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے تھے اپنی ذہنوں سے، بس وہ اسی پہ ڈٹے رہے، رسولوں کی بات نہیں مانی، اور اسی طرح رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا تو جن چیزوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے کہ کب آئے گا عذاب، اگر عذاب آئے گا تو ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، اپنے قلعوں میں چلے جائیں گے، وہی جو ہے اسی چیز نے ان کو آ کے گھیر لیا اور وہ سے اپنی جان نہیں چھڑا سکے۔ فرمایا نا افلم یسیرو، کیا یہ نہیں چلے پھرے فی الارض زمین میں، فینظروا، وہ پس دیکھتے، کیف کانا، کیسے ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم، وہ ان سے زیادہ تھے، یعنی تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور دوسرا فرمایا واشد قوۃ، اور قوت میں بھی بہت زیادہ تھے۔ اشد یہ اس میں تفضیل، اکثر بھی اس میں تفضیل کہ وہ قوت میں جو ہے نا اس میں بھی بہت زیادہ تھے۔ وآثارا فی الارض، اور اسی طرح وہ زمین کے اندر اثرات چھوڑنے میں، زمین کو آباد کرنے میں، اس میں بھی بہت زیادہ تھے، بہت یعنی ان سے زیادہ تھے۔ تو فما اغنی عنہم، پس نہ کام آیا ان کو، ما کانوا یکسبون، وہ جو کماتے تھے، کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے کوئی چیز کام نہیں آئی، بالکل اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ فلما جاءتہم رسلہم، پس جب آگے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندہم، پس وہ خوش رہے اس کے ساتھ جو ان کے پاس تھا، من العلم، علم سے، یعنی جو ان کے پاس علم تھا یا ہنر تھا یا جو انہوں نے اپنے ذاتی قوانین بنائے ہوئے تھے، وہ انہی پہ خوش رہے، اسی پہ لگے رہے، رسولوں کی بات نہیں مانی۔ وحاق بہم، پس گھیر لیا ان کو، ما، اس کو، کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ استہزاء اور مذاق کرتے تھے۔ اچھا، جب تک عذاب نہیں آیا اس وقت تک عذاب مانگتے بھی تھے، مذاق اور استہزاء بھی کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آ گیا بالکل سامنے تو پھر کیا ہوا؟ تو جب عذاب بالکل سامنے آیا تو اس وقت سب کہنے لگے جی آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ اکیلے پر ایمان لے آئے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس وقت پھر سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، اور وہ کہنے لگے جی جو ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس کو ہم انکار کرتے ہیں، ہم نے غلط کیا ہے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ لیکن جب عذاب سامنے آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ ایمان قبول نہیں ہے۔ صرف قوم یونس جو ہے اس کے سامنے عذاب آیا اور انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے بچا لیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ لیکن باقی اس کے علاوہ کسی بھی قوم پہ جب بالکل سامنے عذاب آ گیا یا وہ مبتلا ہو گئی اور پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کی۔ جب عذاب سامنے آیا تو فرعون نے بھی توبہ شروع کر دی تھی۔ جب عذاب آیا تو بڑے بڑے کفار جو ہے انہوں نے تو توبہ شروع کر لی تھی، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ پھر تو قارون بھی رو رہا تھا، جی ہاں بالکل، آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ پھر تو شداد جو ہے وہ بھی اللہ پہ ایمان لانے والا تھا، جس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سامنے آ جائے تو پھر نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے پہلے لوگوں میں، اور جو عذاب کا جو وقت ہے نا جی، وہ کفار کے لیے بڑے گھاٹے اور خسارے والا ہے۔ ہاں، کیونکہ جو کافر ہیں یا اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں اور اللہ رسول اور قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، فرمایا وہ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسران مبین ہے ان پر۔ فرمایا نا فلما رأوا باسنا،
پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو، قالوا تو کہنے لگے آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وحدہ، اکیلے اللہ پر، یعنی اب ہم اس اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے، وکفرنا، اور ہم نے انکار کر دیا، بما، اس کا، کننا بھی مشرکین، جس کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے تھے، کہ جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے تھے اب ہم نے ان کا انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے ان کو۔ فلم یکو ینفعہم، تو نہ ہوا کہ نفع دیتا ان کو، ایمانہم، ان کا ایمان، لما رأوا باسنا، جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب۔ فلم یکو، پس نہ ہوا، ینفعہم، کہ ان کو نفع دیتا، ایمانہم، ان کا ایمان، لما، جب، رأوا باسنا، انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، یعنی جب عذاب دیکھ لیا تو پھر ان کو ان کے ایمان نے نفع نہیں دیا۔ سنت اللہ التی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، قد خلت فی عبادہ، وہ جو گزر چکا اپنے بندوں کے بارے میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں، کہ جب بھی وہ عذاب سامنے آئے اور پھر وہ توبہ کرے، پھر نہیں۔ وَخَاسِرَ هُنَالِكَ، اور بہت ہی زیادہ گھاٹے میں رہے، نقصان میں رہے اس وقت، الکافرون، کافر، کہ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو اس وقت پھر وہ بڑے گھاٹے میں رہے، کیونکہ اس وقت توبہ بھی کی، آہذاری بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔